بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن کئی دوست ہیں جو مسائل پوچھتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ۔ عام طور پر لوگوں کو اس مسئلے میں شک رہتا ہے اور تردد رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، پتہ نہیں میرا روزہ رہا یا نہیں رہا۔ تو اس لیے اس چیز کی معلومات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، بذریعہ انجیکشن جسم میں دوا یا غذا پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے سر پر یا بدن کے کسی اور حصے پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ کی حالت میں داڑھ نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے تحت جائز ہے۔ یعنی اگر انسان کو داڑھ میں درد ہو اور سخت ضرورت پیش آ جائے اس کو نکلوانے کی، تو اس صورت کے اندر داڑھ نکلوانا بھی جائز ہے اور اس میں دوا لگانا بھی جائز ہے، اور بلا ضرورت علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلا جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو اور اس کا ذائقہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بذریعہ انجیکشن خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکلوانے سے اگر ذوق اور کمزوری کا خطرہ ہو اور طاقت کے نہ رہنے کا خطرہ ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں عطر اور خوشبو وغیرہ سونگھنا جائز ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر لوبان اور اگربتی وغیرہ کے دھونی سلگا کر اپنے ارادے سے سونگھنا شروع کیا اور دھواں حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھا پی رہا ہوتا ہے، اس بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اسے روکنا چاہیے یا نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کھانے اور پینے والا کوئی بوڑھا آدمی ہے، بالکل کمزور آدمی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو نہ روکا جائے کیونکہ بھول گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن اگر طاقتور اور جوان آدمی ہے تو پھر اس کو یاد دینا واجب اور ضروری ہے۔ کسی آدمی نے سحری کے اندر بہت زیادہ کھایا ہو اور طلوع آفتاب کے بعد اس کے ڈکار وغیرہ آ رہے ہوں اور ان کے ساتھ پانی بھی آتا ہے تو اس سے روزے میں کچھ حرج نہیں اور کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو روزے کی حالت میں ہونٹوں پر سرخی لگانا یا لپسٹک وغیرہ لگانا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد رکھیے سرخی اور لپسٹک وغیرہ کے گلے کے اندر چلے جانے کا بسا اوقات احتمال ہوتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے احتیاط ضروری ہے، روزے کی حالت میں نہ لگائی جائے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کے بعد جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے اور شیشہ دیکھنے سے روزے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے ذریعے دانت صاف کرنا یا اسی طریقے سے عورتیں مسی اور دنداسے وغیرہ سے جو دانت صاف کرتی ہیں، اس سے احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ بسا اوقات اس کے ریشے کے اندر چلے جانے کا خطرہ ہے، اور اگر حلق کے اندر کوئی چیز نیچے چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے اس سے احتیاط کے متعلق فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کی جائے۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کمزوری کے لاحق ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ بحالت روزہ احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں
मेहंदी लगा सकते हैं और रोज़े की हालत में मिसवाक भी कर सकते हैं, अगरचे कड़वी मिसवाक ही क्यों ना हो, मसलन नीम वगैरह की, खुश्क मिसवाक हो या तर हो, बगोल की हो, नीम कीकर वगैरह किसी भी चीज़ की, तो रोज़े की हालत में ऐसी मिसवाक, हर तरह की मिसवाक करना जायज़ है और रोज़े में किसी किस्म का कोई फसाद लाजिम नहीं आता। जहरी चीज़ के डसने से ना रोज़ा टूटता है और ना ही मकरूह होता है। किसी आदमी को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मिर्गी का दौरा अगर किसी को पड़े तो रोज़े में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और इस तरीके से और कितने सारे मसाइल हैं जिनके अंदर यानी कि रोज़ा नहीं टूटता। वक्तन फ़वक्तन दोस्त पूछते रहते हैं और उनको बताया जाता है। आज की वीडियो के अंदर आप इन चीज़ों को ज़हन नशीन कर लें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा की मजलिस में आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।